سورہ بقرہ آیت نمبر 211 رکوع نمبر 10 ابتدا سے ہے۔ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 211 رکوع نمبر 9 ختم ہو رہا ہے اور 10 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ صدق الله العظيم۔ سل بنی اسرائیل، آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کس قدر آئی ان کے پاس ہماری طرف سے واضح کھلی ہوئی نشانیاں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے کہ اس کے پاس پہنچ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دیا گیا ہے، فریفتہ کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، حیات الدنیا، دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، اور وہ ہنستے ہیں ان لوگوں پر، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، والذین اتقوا، اور جو پرہیزگار ہیں، فوقہم، وہ ان سے بالا تر ہوں گے کافروں سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب، بے حساب۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو میم جہاں پر لکھی ہوتی ہے، جیسے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پہ میم لکھی ہوئی ہے، نظاری سائڈ پہ وقف لازم بھی لکھا ہوا ہے، میم لکھی ہوئی ہے اور سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی یہ آ جائے اس پر رکنا لازمی ہے، اس پر رکنا لازمی ہے، ورنہ معنی اکثر اوقات معنی بدل جاتا ہے۔ وقف لازم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ رکنا لازمی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وقف کے ہیں، وقف ہے نا، مثلا آیت ہو گئی، قاف ہو گیا، جیم ہو گیا، یہ جو وقف کی جتنی بھی علامات ہیں، وہاں پہ رکنا جائز ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں پر میم آ جائے تو وہاں پہ وقف کرنا، رکنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ باقی قاف پر یا آیت پر یا جیم پر یا زا پر آپ رکے تو ٹھیک ہے، نہ رکے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ سانس ٹوٹ گئی ہے تو پھر پیچھے سے ملا کے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آگے پڑھ سکتے۔ اور اگر وہاں پر آپ نے سانس نہیں توڑی، کہیں ایسی جگہ پہ توڑی ہے جہاں پہ جیم نہیں ہے یا آیت کا نشان نہیں ہے یا قاف کا نشان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو پیچھے سے ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ وقف اگر ایک جگہ پر وقف کرنا تھا اور وقف نہیں کیا، اس سے بھی معنی بدل سکتا ہے، اور وقف نہیں کرنا تھا اور وقف کر دیا تب بھی معنی بدل سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ میں کسی بھائی کو کہوں کہ دیکھیں الفاظ وہی ہوں گے، تھوڑی سی وقف کی تبدیلی ہوگی تو معنی الٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور میں کسی بھائی کو کہوں کہ اٹھو، اب اٹھو میں رک رہا ہوں، اٹھو مت بیٹھو، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہو۔ اب الفاظ یہی ہے، اٹھو مت بیٹھو، الفاظ تو وہی ہے نا، الفاظ کے اندر تبدیلی تو نہیں آئی، لیکن معنی کیا ہو گیا کہ بیٹھنا۔ تو اس لیے وقف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو جہاں پر میم لکھا ہوگا تو وہاں پر آپ نے وقف لازمی وقف کرنا ہے، ورنہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ وقف جی
وقف جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سکتہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی وقف ہی کی ایک قسم ہے، لیکن جو وقف ہے جو یہ جیسے نیم پر جیسے حضرت نے فرمایا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر وقف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں جو ہے نا ایک جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سانس بھی توڑ رہے ہوتے ہیں لیکن آواز نہیں تو اب یعنی وہاں پر پڑھتے اس کو ایسے جیسے ملا کے پڑھنا ہے، جو ملا کے پڑھنے کے فائدے ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ جو ہے نا وہ رک بھی نہیں ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وقف کی طرح آپ اس کو پڑھتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال بھی سمجھیں آپ اس بارے میں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اب ملا کے پڑھنا ہے لیکن طریقہ کی وقف والا ہے کہ ہم اصل لکھا ہوا کیا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نون پر زبر ہے. اب وقف کی حالت میں زبر ساکن ہو جاتی ہے، وقف کی حالت میں زبر ساکن ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسے پڑھے عما یتساءلون عن النبأ العظیم تو یہ قاعدے کے مخالف ہے، اس کو وقف نہیں کہتے. وقف اس کو کہتے ہیں جہاں پر سانس آواز دونوں ختم ہو، اس کو وقف کہتے ہیں. اور جہاں پر صرف سانس تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو، آواز ختم نہ ہو، اس کو سکتہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں جو ہے وہ تقریباً جو جہاں پر سکتہ لازمی ہے وہ 4 جگہ ہیں. باقی وہ سے جگہوں پر لکھا ہوتا ہے لیکن وہاں پر لازمی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال وہ جب جگہ آئیں گے تو انشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ سے ان کے متعلق عرض کریں گے. لیکن سکتہ اور وقف میں فرق ہے. یہاں پر جو آپ نے کرنا ہے جو وقف لازم جس کو کہتے ہیں، یہاں پر سانس بھی توڑنا ہے، آواز بھی ختم کرنی ہے. ہاں ایسا نہیں کہ آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ رہے ہیں اور وقف بھی کر رہے ہیں، سمجھے. پھر وقف کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی وقت جو ہے اپنی جگہ پر اس کی ہوگی. لیکن جیسے حضرت نے فرمایا کہ سانس بھی توڑنی ہے جب رکنا ہے تو، اور آواز بھی ختم کرنی ہے، کہ ایسے نہیں کہ آپ جو ہے وہ آواز تو ختم کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن سانس نہیں ٹوٹی کنٹینیو چل رہی ہے، اس کو وقفہ نہیں کہ وقف نہیں کہیں گے، اس کو سکتہ کہیں گے. ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھو کہ یہ لوگ، ویسے پہلے بھی ان کا بڑا تفصیلی ذکر گزر چکا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ان پر اللہ کی نعمتیں آئیں. اور اس سے پہلے تذکرہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے صاف احکامات آ جانے کے بعد، اللہ کے صاف احکامات آ جانے کے بعد فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. واضح صاف احکامات آ جانے کے بعد جو انکار کرے گا تو اس کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے، اس کی تائید جو ہے ان آیت کی تائید ہو رہی ہے کہ اللہ کے صاف صاف واضح احکامات جو ہے وہ آئے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کی مخالفت کر رہے ہو تو یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. یہ کیا ہے؟ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر کھلی نعمتیں، کھلی آیات سے مراد ایک نعمت بھی ہے. اور ویسے اگر آیات سے مراد نشانی ہی مراد لی جائے جس کے ذریعے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے تو بذات خود یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہدایت کا مل جانا یہ ایک بڑی نعمت ہے. تو جس چیز کے ذریعے سے ہدایت، مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہے تو آپ کو خوشخبری مل جانا اس پر آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو خوشخبری سنانے والا ہے اس سے بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، اس سے بھی تو ایک چیز آپ کو ہدایت مل رہی ہے، جس چیز کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، اور ہم اور آپ پر بظاہر یہ ہم اور آپ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں، انہوں نے اس کا انکار کیا تو وہ عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو تم بھی اگر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے، اللہ کی نعمتیں آئیں اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس کا انکار کر دیا. انکار 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک حکم کا انکار ہوتا ہے، ایک ناشکری ہوتی ہے. تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو گے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو گے. اب ناشکری بھی ایک قسم کی نافرمانی بھی واقع ہے.
کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے جا سکتا ہے، پھر بھی نماز پڑھنے نہیں گیا. ناشکری ہے کہ کر سکتا تھا، اللہ کا حکم پورا کر سکتا تھا، اللہ نے قدرت دی ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ سکتا تھا لیکن پھر نہیں رکھا. ویسے ہی سستی. قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، قرآن سیکھ سکتا تھا، پھر نہیں کی. ناشکری، سستی. اسی طرح باقی احکامات جتنے بھی ہیں، تو یہ کر سکنے کے باوجود نہ کرنا یہ بھی ایک ناشکری ہے. تو بہرحال بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح نعمتیں ان پر دی کہ وہ حق اور باطل ان کے بالکل کھل کے سامنے آ گیا، اس کے باوجود انکار کیا تو کہا کہ یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. پھر آگے کیا بھی دیا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، بدلنے کا مراد یہ ہے، مطلب یہی ہے کہ اس کا انکار کر لینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت تمہیں دی ہے، اس کا تم انکار کر لینا. تو من بعد ما جاءت، اس کے پاس پہنچ جائے نعمت، اللہ نے اس کو دے دی یا اس کا علم حاصل ہو جائے، تو اللہ کے کسی حکم کا علم حاصل ہو گیا، اس کے باوجود اس کا انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا، تو کہا فإن اللہ شدید العقاب. تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو گے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو جیسے مرضی استعمال کرتے رہو گے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں. فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. آگے پھر اس بات کا تذکرہ ہے کہ دنیا کافروں کے لیے، ایک مفہوم اس کا یہ سمجھ رہے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے مزین کی گئی ہے، کہ کافروں کا کام یہی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے لگے رہیں. جن کے اندر ایمان نہیں ہے اس کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اور کسی چیز کی فکر نہیں سوائے اس کے کہ میں اپنی دنیا بناؤں. اور جن کے اندر ایمان ہے تو وہ اپنے ضرورت کے بقدر دنیا میں بھی مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی فکر آخرت بھی ہوتی ہے. اور جب اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو اسباب ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہوتے ہیں، اسباب نہ ہو کے بھی کامیاب ہوتے ہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس اعمال کی طاقت تھی، اسباب ایک اعتبار سے زیرو، سمجھو زیرو تھے. کافروں کا مقابلہ ہوا، مسلمان پکے مسلمان تھے، کام کے مسلمان تھے، مقابلہ ہوا اور حیران کن اللہ نے فتح دی کہ بظاہر سمجھ میں بھی نہیں آنے لگا کہ ادھر سے جتنے بھی ہیں سب کے پاس مکمل اسلحہ ہو، دنیاوی اعتبار سے ہر قسم کی سہولت موجود ہے. ادھر جتنے بھی ہیں تھوڑا سا نہ ہونے کے برابر اسلحہ، دنیاوی اعتبار سے کوئی سہولت موجود نہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کے بھی سامان پورا میسر ہے، لیکن ایمان کی طاقت ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. پھر وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ. مسلمان نے جب اپنی کثرت کو، چاہے افرادی اعتبار سے کثرت ہو یا مالی اعتبار سے اس کو کثرت ہو، یعنی طاقت کے اعتبار سے اس کو کثرت ہو، جب مسلمان نے اس کو دیکھا تو کافر اس پر وقتی طور پر غالب اس وقت آئے. اب دیکھیں کہ تھوڑی سی یعنی ایک عجب سا پیدا ہو گیا. اللہ نے اس کو قرآن میں تذکرہ کیا کہ آپ کو اپنی کثرت نے جو ہے نا وہ عجب میں ڈال دیا کہ نہیں کہ آج تو یہ نہیں تھے کہ اللہ کی مدد کی، ان کو اللہ کی مدد کے انکاری تھے کہ جی آج ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی چند لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آج تو ہماری فتح پکی ہے، کہاں ہے ہی ان سے زیادہ. یعنی یوں کہا گیا کہ جب ہم تھوڑے تھے ان میں غالب آ جاتے تھے، تو اب تو ہم زیادہ ہیں تو ان پر آرام سے غالب آتے تھے. تو اللہ نے امتحان لیا اور آنے پر، چونکہ میں نے آپ کیا تھا کہ صحابہ کرام کا اعمال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ امت کے لیے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ امت کو ایک عملی تعلیم دینی ہے کہ مسلمان وہ دنیا کو دیکھ کر، دنیاوی کثرت کو دیکھ کر اس پر عجب کر کے اس پر جو ہے نا وہ اپنی کامیابی نہیں سمجھے گا.
اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کمانا ہی چھوڑ دیں یا کافروں سے مقابلے کے لیے اسباب اختیار کرنا ہی چھوڑ دیں. اسباب اختیار کرنے کی بھی دعوت ترغیب دی گئی ہے قرآن میں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس کی بھی دعوت دی گئی، لیکن اس پر کامل یقین رکھنا، اس پر مکمل بھروسہ کر لینا کہ اسی سے ہمیں نجات ملے گی، یہ مسلمان کا شیوا ہے. اور جیسے اب سامنے آپ کو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. مسلمان پستی میں، غربت میں یا پریشان ہے تو یہ کافر ان پر ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یا کافر ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا کافروں کے چیلے جو بظاہر انہوں نے شکلیں مسلمانوں نے بنائی ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو اللہ اللہ کرتے ہو، تم یہ بنے ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. جب پریشان ہوتے تو ہمارے پاس آتے ہو، کیا کرتے ہو، کیسے مسلمان. چھوڑو اس کو. اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ چھوڑو اس کو، تم دیکھو. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس تم چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تم چلے گئے، تمہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں. دیکھو ادھر آؤ، ہمارے پاس مزے ہی مزے تھے. تم ایمان کی حالت میں جب ایمان لے آؤ گے، آگے اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، کل کے سبق میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ انبیاء پر، اللہ والوں پر کتنی مصیبتیں، کتنی آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، انہوں نے ثابت قدم رہنا. بہرحال مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کی نظر ہمیشہ اللہ پر رہتی ہے کہ مدد کامل جو اس کو امید ہے وہ اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں، اسباب بھی اختیار کرے گا لیکن مقصد اس کو نہیں بنائے گا، مقصد اس کا آخرت ہوگا. تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ جو کافر لوگ ہیں یہ دنیاوی زندگی میں جو ہے نا وہ مگن ہو گئے اور مسلمانوں پر جو ہے نا وہ مسخرہ اڑاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اچھا آپ سنیں، اگر یہاں پر وقف نہیں کرتے تو معنی کیا بنتا ہے؟ تو ذرا باریک بینی سے توجہ سے سمجھیں کہ سمجھ آئے گی. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گیا دنیاوی زندگی، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مسخر کر دی گئی. وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا مطلب پھر یہاں پہ نعوذ باللہ یہ ہو جائے گا کہ وہ کافر آخرت میں بھی ان سے اوپر ہوں گے مسلمانوں سے. حالانکہ معنی کیا بنا؟ ٹھیک اصل معنی کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. مزین کر دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کو کافروں پر، اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہنستے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے. پھر کا وقف ہو گیا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی والے ہیں. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کافروں سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. اور اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ کافر آخرت میں بھی مسلمانوں سے نعوذ باللہ اوپر ہوں گے. اس لیے جہاں پہ وقف لازم لکھا ہو وہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے، ورنہ معنی بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا میں تو مسلمانوں پر ہنستے ہو، لیکن یہ مسلمان کا جو آخرت میں کافروں پر بالاتر ہوں گے. آخرت میں مسلمانوں کے لیے عائش و عشرت ہوگی، مزے ہوں گے، اللہ کی رضا ہوگی، جنت ہوگی، اور جنت کی بیش بہا نعمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا واللہ یرزق من یشاء، اللہ دیتا ہے اس کو روزی من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. کہ ان کے جواب کے فرمایا کہ کافروں کی خواب خیالی ہے کہ ہم مسلمانوں کو نہیں دیں گے، یا ہم مسلمانوں کے ساتھ کوپریشن نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ امداد نہیں کریں گے تو مسلمان بھوکے مر جائیں گے. روزی اللہ کے ہاتھ میں. روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. مسلمان کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق
اور وقت نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ پرائرٹی، پہلی پرائرٹی مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے گا۔ سیکنڈ پرائرٹی پر پھر یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق اپنی جو ہے نا وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ضروریات کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ ان کوششوں پر اس کو کتنی روزی ملے گی جو اس کے مقدر میں ہے، جو اس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو ویسے بھی نہیں ملے گی، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں جو اس کے، لیکن کوشش یہ ضرور کرے گا۔ باقی آخرت میں جو خواہشات ہیں وہ مسلمان کی آخرت میں پوری ہوگی۔ خواہشات کس کی؟ مسلمان کی کدھر پوری ہوگی؟ آخرت میں، کیونکہ یہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، خواہشات پوری ہونے کی جگہ آخرت ہے۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ سل بنی اسرائیل، پوچھے ان بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو، من آیت بینہ، کھلی نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ، جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کس کے پاس پہنچ چکی ہو وہ نعمت، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، فریفتہ کیا ہے، مزین کیا ہے کافروں کو دنیاوی زندگی پر، یعنی دنیاوی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا کے دکھائی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ، مسخرہ اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، من الذین، ان لوگوں پر، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی بہت زیادہ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی الملائکۃ المقربین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ۔